بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کیسا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ چلتے ہوئے آپ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے رونے کی آواز سنی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بچے کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیاس کی وجہ سے۔ آپ نے سب کو آواز دے کر ارشاد فرمایا، کسی کے پاس پانی ہے؟ مگر کسی کے پاس پانی نہیں تھا۔ آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ایک کو مجھے دے دو۔ انہوں نے دے دیا۔ اس کے بعد آپ نے ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ اس وقت بہت رو رہے تھے تو آپ نے ان کے منہ میں اپنی زبان دی، وہ چوسنے لگے یہاں تک کہ ان کو تسکین ہو گئی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں روئے اور دوسرے بدستور رو رہے تھے۔ فرمایا کہ اس کو بھی مجھے دے دو۔ انہوں نے بھی دے دیا تو آپ نے ان کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا۔ چنانچہ وہ دونوں تسکین پا کر چپ ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے رونے کی آواز نہیں سنی گئی۔ بحوالہ طبرانی ابن عساکر میں یہ روایت موجود ہے۔ مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی یہ گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لعاب دہن تھا، جو زبان مبارک تھی، وہ تو شہد سے بھی میٹھی تھی۔ اس کی جو چاشنی تھی، اس کی جو مٹھاس تھی، اس پہ لاکھوں سلام۔ محترم سامعین، جہاں اس واقعے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے اعجاز کا پتہ چلتا ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرات حسنین امام حسن و حسین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی پریشانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں تھی۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے انہیں تکلیف پہنچائی، دراصل انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ آقا دو جہاں کی پشت پر تو یہ سواری کیا کرتے تھے، آقا دو جہاں کے کندھوں پر تو یہ سواری کیا کرتے تھے، پورے بازار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگایا کرتے تھے۔ ایک کندھے پہ آپ کے حسن اور دوسرے پہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوا کرتے تھے۔ محترم سامعین، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی کام سے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، جبکہ آپ کچھ اوپر لیے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی جو آپ نے اوپر لے رکھی تھی۔ جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا تو میں نے کہا، یہ آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ کیا لیا ہے آپ نے؟ تو آپ نے اسے کھول دیا۔ میں نے دیکھا کہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی پشت پر تھے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ ترمذی اور مشکاۃ شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ محترم سامعین، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان ہی بڑی نرالی ہے کہ حضور مالک کونین صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ آپ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، بلکہ اپنے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی عرض کرتے ہیں، اے اللہ، امام حسن و حسین مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں ان سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ حسین میرے محبوب ہیں، تو بھی انہیں اپنے محبوب بنا لے۔ اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اپنا ایمانی فریضہ سمجھیے، کیونکہ ان کی محبت ہی دراصل محبوب خدا کی محبت ہے۔ محترم سامعین، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دائیں بازو اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں بازو پر بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے یہاں یکجا نہ رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا، اب ان میں سے آپ جسے چاہیں پسند فرما لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حسین وفات پا جائیں تو ان کے غم میں حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما اور مجھے بھی تکلیف ہوگی، اور ابراہیم وفات پا جائیں تو زیادہ تکلیف، زیادہ غم، زیادہ رنج میری ہی جان پر ٹوٹے گا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے۔ اس واقعے کے 3 دن بعد کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ بعد ازاں جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے
اور خوش آمدید کہتے ہوئے فرماتے مرحبا اے حسین، میں نے تم پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ شواہد النبوہ صفحہ نمبر 304۔ محترم سامعین، اس سے بڑھ کر محبت کی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر امام حسین سے محبت کیا کرتے تھے۔ ہر انسان کو اپنی اولاد سے محبت کس قدر ہوتی ہے آپ دیکھیے ذرا یہاں پہ، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ جب بیٹی اور نواسے کے درمیان انتخاب کا مسئلہ آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عزیز صاحبزادے حضرت ابراہیم کو اپنے پیارے نواسے پر قربان کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ علم رسول میں یہ بات موجود ہے کہ دین کی آبیاری کے لیے میرا حسین اپنی متاع عزیز اور اپنے ایوان و انصار کو قربان کر دے گا، اور اسی قربانی کے لیے یہ تربیت ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی امام حسن و حسین سے ایسی ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ ہمارے ایمان کی جڑیں کھوکھلی اور کمزور ہو چکی ہیں۔